قال الله سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی آپس میں محبت پیدا کر دی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ساری دنیا کی ساری دولتیں خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دلوں میں وہ محبت نہیں ڈال سکتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ڈال دی۔ وہ بہت عزت والا اور حکمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات میں پسند کیا، واختار لی اصحابا، اور ساری کائنات سے میرے لیے میرے صحابہ کو پسند کیا۔ اور جو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں، ان کی شان اور دوبالا ہو جاتی ہے۔ آپ کے رشتہ دار اور صحابہ، پھر جو آپ کی آل ہے، جیسے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کزن ہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ہیں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ہیں، تایا ہیں۔ تو رشتہ داری اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، تو یہ ڈبل فضیلت بن جاتی ہے۔ اور پھر وہ رشتہ دار جو آپ کے اہل بیت ہیں، آپ اپنے اوپر دیکھ لیں، اپنا حساب لگا کر دیکھ لیں، آپ کو اپنے بچوں سے محبت کتنی ہے اور اپنے کزنوں سے محبت کتنی ہے، فرق ہو جاتا ہے۔ تو جو آپ کی آل ہے وہ رشتہ داروں سے بھی آپ کو زیادہ عزیز ہے، تو ان کی محبت، ان کی عظمت، ان کی شان اور زیادہ بلند ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کے بچے، آپ کی بچیوں کے بچے، یہ آپ کا اہل بیت ہے اور ان کی شان بہت بلند ہے۔ ہم جب بھی درود پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج اور ان کی آل پر رحمتیں بھیج۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی عظمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں سب سے اعلیٰ مقام کس کو ملے گا؟ بولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کی مخلوق میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مقام کسی کا نہیں، اور جنت میں بھی ان جیسا مقام کسی کا نہیں۔ کوئی مذکر انسان یہ مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں، آپ جیسا مقام، آپ جیسا پروٹوکول اگر مل سکتا ہے تو ان عورتوں کو مل سکتا ہے جن سے آپ نے شادی کی۔ آپ کے گھر میں رہیں گی نا، مقام وہی ہوگا نا۔ کسی مذکر کو یہ مقام نہیں مل سکتا۔ آپ کے گھر میں رہنا، آپ جیسا پروٹوکول لینا، اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ آپ کے ساتھ اپنی بچی کی شادی کر دی جائے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی چاہت ہوتی
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیں۔ لوگ تو آپ کی 11 شادیوں پر سوال اٹھاتے ہیں، ان کو عقل ہی نہیں ہے۔ اگر آپ پسند فرماتے تو ہر صحابی آپ کو بچی دینے کے لیے تیار ہے۔ محبت آپ کے ساتھ یہ الگ ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا پروٹوکول ملے اور ان کے گھر میں وہ رہیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو اپنی بیٹی دے دی جائے، اپنی بہن دے دی جائے۔ یہ سعادت ہے لوگوں کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہن کو، بیٹی کو قبول فرما لیں۔ تو جن لوگوں نے یہ کوشش کی یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پسند فرمایا، وہ بیویاں آپ کی اہل بیت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ بوڑھی ہو چکی ہیں، بچے جننے کی عمر ختم ہو چکی ہے۔ فرشتے آئے، آ کر کے بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ کہنے لگی یہ کیسے؟ میں بوڑھی ہو چکی، بانجھ ہو چکی، میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اتعجبین من امر اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب کرتی ہیں؟ رحمت اللہ علیکم، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے ابراہیم علیہ السلام کی اہل بیت، اللہ کی رحمتیں برکتیں آپ پر ہوں۔ کیا اللہ کا آرڈر سن کر بھی تعجب کرتی ہیں؟ یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو قرآن نے بیوی کو اہل بیت کہا، نمبر دو علیکم اہل البیت، قوم کا صیغہ مذکر کے لیے آتا ہے، مراد عورت ہے، احترام کے لیے انہوں نے، آپ بھی اپنے اردو میں احترام کے لیے جمع کا صیغہ بول دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کہتے ہیں انہوں نے فرمایا، انہوں تو جمع کا صیغہ ہے، تو کسی کے احترام کے لیے جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے۔ ان فرشتوں نے جمع کا صیغہ بولا احترام کے لیے، اور جمع اور مذکر کا صیغہ بولا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اہل بیت قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی دوسرے مقام پر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو نصیحت فرماتے ہیں، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں رہا کرو جس طرح جاہلیت کی عورتیں اپنے جسم کی نمائش کرتی تھیں، ایسا بالکل نہیں کرنا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنی ہے، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینی ہے، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی بات ماننی ہے۔ انما یرید اللہ ان یذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ تم سے پلیدیوں کو دور کرنا چاہتا ہے، وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور تمہیں اچھے طریقے سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایسا نہیں کہ تم بازار میں پھرتی ہو، ایسا نہیں کہ تم جسم کی نمائش کرتی ہو، اس لیے نہیں نصیحت ہو رہی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر قسم کی پلیدیوں کو دور کر کے تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ سیاق و سباق دیکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو خطاب ہو رہا ہے، اسی آیت کے آخر میں فرمایا اللہ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ بولا، مذکر کا صیغہ بولا، اور خطاب آپ کی بیویوں کو کر کے ان کو اہل بیت قرار دیا۔
اور کسی بھی زبان میں گھر والی تو گھر والی ہوتی ہے، اہل بیت میں اگر گھر والی نہیں تو پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے اہل بیت گھر والی ہوتی ہے، باقی بعد میں ہوتے ہیں۔ اس آیت کی شرح میں یہ حدیث نقل کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ اور ان کے 2 بیٹوں کو اپنے پاس بٹھایا اور اوپر چادر تان دی، اور اپنے پیچھے حضرت علی کو بٹھایا، ان کے اوپر بھی چادر ڈال دی، اور فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو ان کی پلیدیاں دور کر دے اور ان کو اچھے طریقے سے پاک کر دے۔ جو آیت کے لفظ ہیں وہی لفظ بولے، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کی پلیدیاں دور کر دے اور ان کو اچھے طریقے سے پاک کر دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، ام المومنین کہنے لگی حضرت میں بھی آپ کی اہل بیت ہوں۔ فرمایا تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، تیرے میں تو اختلاف ہی نہیں ہے۔ روٹین میں لوگ دامادوں کو اہل بیت نہیں سمجھتے، روٹین میں لوگ نواسوں کو نانے کی طرح منسوب نہیں کرتے، اس لیے ان کو میں ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت اپنے اہل بیت میں شامل کر رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے بیویاں تو خود بخود شامل ہیں، قرآن نے شامل کی ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا وعن ابیہا، ان پر عبداللہ بن ابی منافقوں کے رئیس نے الزام لگایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی ابتدائی آیات نازل کر کے ان کی پاکیزگی بیان کی کہ یہ پاک ہیں، یہ طاہر ہیں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں سمجھتی تھی کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اور لا محالہ وحی کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بتائے گا، لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ میری براءت قرآن کی شکل میں نازل ہوگی جس کو قیامت تک پڑھا جائے گا۔ میرا خیال تھا خالی آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تقریباً 12 آیات قرآن کا حصہ بنا کر نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی ان لوگوں کو جنہوں نے اس طرح کی باتیں کی تھی۔ فرمایا تم نے یہ سوچا ہی کیوں اس طرح کی بات کو، تم نے یہ گمان ہی کیوں کیا، سنتے ہی بول دیا ہوتے کہ جھوٹ ہے۔ یہ ایسی واضح بات تھی کہ جس پر غور کرنا بھی جائز نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے الزام کو آگے بیان کیا، خالی بیان کیا، ان کو تو 80 کوڑے مارے۔ حمنہ بنت جحش ان کو لگے، مصطح کو لگے، اور حسان کو لگے، اور اصل جس نے ابتدا کی تھی عبداللہ بن ابی، یہ چودھری آدمی تھا۔ ایک دن انصاری کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ سے چڑھتا رہتا ہے، آپ کے خلاف باتیں کرتا رہتا ہے، آپ اگنور کیا کریں، آپ اس کی بات کو مائنڈ نہ کیا کریں۔ اصل کہانی یہ ہے کہ اگر چند دن آپ مدینہ تشریف نہ لاتے، چند دن لیٹ ہو جاتے، تو مدینے والے سارے مل کر اس کو اپنا بادشاہ بنا رہے تھے۔ یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ آپ کے آنے سے اس کی بادشاہی خواب میں مل گئی، اس لیے یہ اپنی کیڑ نکالتا رہتا ہے۔ تو یہ چونکہ چودھری آدمی تھا، اس کو آپ نے سزا نہیں دی۔ جب حکومتیں کمزور ہوتی ہیں تو ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت چھوڑی ہے۔ ابھی نئے نئے مدینہ میں آئے ہیں، حکومت ابھی کمزور ہے،
آپ نے لوگوں کا ٹمپریچر چیک کرنے کے لیے فرمایا من یعذرنی فی رجل آذا رسول اللہ آذانی فی اہل بیتی، لوگوں کون میرے عذر کو قبول کرے گا اس شخص کو قتل کرنے کے بارے میں جس نے مجھے میرے اہل بیت میں تکلیف دی ہے، جس نے مجھے میرے اہل بیت میں تکلیف دی ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ کیا سمجھے؟ کون مجھے جسٹیفائی کرے گا اگر میں اس شخص کو قتل کر دوں تو تم کیا محسوس کرو گے؟ جس نے مجھے میرے اہل بیت کے بارے میں تکلیف دی ہے۔ اس پر ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا سزا دینی چاہیے، کسی نے کہا نہیں دینی چاہیے۔ آپ نے وہ چیپٹر کلوز کر دیا، اسی وجہ سے سزا نہیں دی تھی کہ نہ جانے ابھی ایسا کام جو قبول نہ ہو، ایسا کام جس کا الٹا نقصان زیادہ ہو، ان حالات میں مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے اس کو سزا نہیں دی، لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے جن کو اہل بیت کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو آذانی فی اہل بیتی، جس نے مجھے میرے اہل بیت میں تکلیف دی ہے اس کو قتل کر دوں تو کون مجھے میرے عذر کو قبول کرے گا؟ آپ نے بھی ان کو اہل بیت کہا۔ تو یہ کہنا کہ جناب اہل بیت یہ 5 تن پاک ہیں اور بیویاں اہل بیت نہیں، اللہ اکبر، بڑی خطرناک بات ہے۔ صحابہ کرام کا بغض انسان کو جنت میں نہیں جانے دے گا، یاد رکھ، کسی مسلمان کا بغض اس کو جنت میں نہیں جانے دے گا، کوئی بغض لے کر جنت میں نہیں جا سکتا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے مرحلے طے ہو جائیں گے، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا، حساب کتاب میں پاس ہو گیا، پل صراط سے گزر گیا، اب صرف سامنے جنت نظر آ رہی ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آ رہی ہے اور یہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ راستے میں چیک پوسٹ ہوگی، اس میں لوگوں کے سینے سکین کیے جائیں گے، جس کے سینے میں کسی مسلمان کے لیے بغض ہوگا اس کو سائیڈ میں کر لیا جائے گا، باقی سب جاؤ، یہ مسلمان کا بغض لے کر جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور پاک باز صحابہ کرام کا بغض لے کر جنت میں کون جا سکتا ہے؟ اور وہ جو صحابہ کے بغض کو نیکی سمجھے، اس کو دین سمجھے، فرمایا جو میرے صحابہ کرام سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، سب کے لیے رحمت کی دعائیں، سب کے اعمال کے لیے عذر تلاش کرنا، جہاں عذر سمجھ نہ آئے اس کو رب کے سپرد کر دو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھو، اپنے عقیدے ٹھیک کرو، اپنے اعمال درست کرو، اپنی پاکی پلیدی کو دیکھو، اپنے اخلاق درست کرو۔ یہ علم مفید ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے مشکل اور فتنے والے دنوں کو پڑھیں اور اس میں پھر فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جائیں اور کچھ لوگوں کے خلاف بغض دل میں بٹھا لیں اور کچھ لوگوں کی بیجا حمایت شروع کر دیں۔ یہ چیپٹر ہی غلط ہے، یہ راستہ ہی غلط ہے، اس کو پڑھنا ہی درست نہیں ہے، اس طرف جانا ہی درست نہیں ہے۔ ایسے کلپ وائرل کرنا بھی ناجائز ہے اور ایسا علم سیکھنا بھی ناجائز ہے۔ جو آپ کے کام کی بات ہے وہ یہ کہ جس کا مجھے قبر حشر میں پوچھا جائے گا میں اس کی تیاری کروں۔ جو اس راستے پر چلے گا وہ لا محالہ
کوئی عالم دین ہوگا تو انصاف کر پائے گا، ورنہ یا ادھر ہو جائے گا یا ادھر ہو جائے گا، اور جدھر بھی گرا آگ میں ہی جائے گا۔ جس کے بھی خلاف ہوا وہ بغض اس کو آگ میں لے جائے گا، اس لیے ادھر جانا ہی جائز نہیں ہے۔ اور کئی ایسے لوگ بدبخت ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے، جس طرح مکھی سارے صحیح جسم پر چلتی چلتی آ کر جہاں پیپ ہو وہاں آ کر بیٹھ جاتی ہے، ان کو بھی صحابہ کرام کی خوبیاں نظر نہیں آتی، جہاں کوئی کمزوری ہے وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اسی کو بیان کرتے ہیں اور اسی پہ ہی ان کی روٹی چلتی ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام سارے محترم، اہل بیت سارے محترم، ان کا احترام بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی سن لو، حج سے واپسی پر غدیر خم، عید غدیر بنا لی انہوں نے، غدیر خم کے کنویں کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا جس کا میں دوست اسی کا علی دوست، اے اللہ جو علی سے دوستی کرتا ہے اس سے تو بھی دوستی کر، جو اس سے بغض رکھتا ہے تو اس سے بغض رکھ۔ بالکل ٹھیک بات ہے، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنا جائز ہے اور نہ کسی اور صحابی سے بغض رکھنا جائز ہے، لیکن اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور ان کو دوستی کے معنی میں انہوں نے بیان کیا، اور اس کو یہاں پہ آقا کے معنی میں لے لیا جائے، آقا و مولا، اور ان کو رب کا شریک بنا دیا جائے، اللہ کو پکارنے کی بجائے ان کو پکارا جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت برگزیدہ جنتی نیک بہادر داماد مصطفیٰ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ کوئی اور مخلوق ہیں، وہ انسان ہیں، انسان کے بیٹے ہیں، بہادر بہت ہیں، مگر ان پر دشمن حاوی ہوا، ان کو شہید کر دیا، اپنی مدد آپ نہیں کر پائے۔ بیٹے کو لوگ ظالموں نے شہید کیا، ان کی مدد نہیں کر پائے۔ ہیں وہ انسان، شان اللہ تعالیٰ نے بہت دی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ تو یہ 5 بھی اہل بیت ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی آرڈر یا اپنے قول سے، اپنے بیان سے اپنے اہل بیت میں شامل کیا، اور جو آپ کی بیویاں وہ بھی اہل بیت ہیں، جو نکاح کے ساتھ اہل بیت بنی ہیں، اور جو شخص کسی کی بیوی کی برائی کرتا ہے وہ حقیقت میں اس شوہر کی برائی کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اپنے اوپر رکھ کر سوچو، کسی کی بیوی کی غلط باتیں معروف ہو جائیں، وہ معاشرے میں منہ دکھا سکتا ہے؟ بیوی کی بے عزتی شوہر کی بے عزتی سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پاک باز ہیں، ان پر کوئی غبار نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی سے انسانی تقاضے کے حساب سے غلطی ہوئی، رب ذوالجلال نے وعدہ کیا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی ہو چکا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام کی غلطی اجتہادی ہوتی ہے، جو حق تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے نہیں پہنچ سکتا، اللہ اس کو سنگل اجر دیتا ہے، جو پہنچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر دیتا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اللہ کی قسم ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کو اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے سے زیادہ افضل سمجھتا ہوں، زیادہ محبوب سمجھتا ہوں۔ اور صحیح بخاری میں فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارکبوا محمدا فی آلہ او اہلہ
جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنی ہے وہ ان کے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خوش ہو جائیں گے۔ فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت فاطمہ پریشان ہو گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ آپ نے فرمایا علی میں اللہ کی حلال کو حرام نہیں کرتا، تیرا حق ہے تو شادیاں کر سکتا ہے، لیکن یہ سوچ کہ نبی اللہ کا محبوب ہے اور ابو جہل اللہ تعالیٰ کا باغی ہے، دونوں کی بیٹی ایک نکاح میں نہیں آ سکتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو عزیز بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو اٹھایا ہوا تھا، جاتے جاتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیٹا ان سے پکڑ لیا اور پیار کرنے لگے اور فرماتے ہیں علی یہ تجھ سے زیادہ محمد کے مشابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت علی ہنس رہے ہیں۔ اتنا پیار ہے ان کا آپس میں، اتنی محبت ہے، اس قدر لگاؤ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، انہوں نے ان کی ڈیوٹیاں لگائیں، انہوں نے قبول کی۔ یہ محبت کی نشانی ہے یا بغض کی نشانی ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، انہوں نے ان کی ڈیوٹیاں لگائیں، انہوں نے قبول کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی آپس میں اتنا پیار تھا، دونوں داماد تھے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جاتے جیسے ایک ماں کی اولاد ہوتی، اور کہتے اگر شام کے کسی کنویں کی طرف میری ڈیوٹی لگا دیں حضرت عثمان امیر المومنین تو میں چوں چرا نہیں کروں گا، میں سیدھا وہاں چلا جاؤں گا، کیونکہ امیر المومنین نے میری ڈیوٹی لگائی ہے۔ آخری دنوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے تھوڑے دن پہلے حضرت علی اپنے بیٹوں سے فرماتے ہیں بیٹے آنکھیں چرا کے جا کر امیر المومنین کی پہرے داری کرو، ان کو نظر نہ آنا، نظر آ گئے تو بھگا دیں گے۔ اندر سے اتنی محبت ہے، اور حضرت عثمان کسی کو پہرے داری نہیں کرنے دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری شہادت تو ڈن ہے، مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، اور مدینے کی پاک گلیاں جہاں شکار بھی منع ہے وہاں پاک باز صحابہ کا خون نہیں بہنا چاہیے۔ اگر میرے ایک کے جانے سے بات بنتی ہے تو پھر دو کو قتل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے میری کوئی پہرے داری نہ کرے۔ اور ان کو اتنی محبت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ چھپ چھپ کے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کر امیر المومنین کی پہرے داری کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اہل بیت، ان کی بیویاں، ان کے بچے، حضرات صحابہ اکرام ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال خلیفہ رہے اور اہل بیت کے ساتھ خیر کرتے رہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی بیعت کی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی بیعت کی۔ کہو گے خوف سے کی تھی تو پھر شیر کے بچے تو نہ ہوئے، خوف سے نہیں کی، دل کی رضامندی سے کی، ان کی طاعت قبول کی، مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے امت پر احسان کیا، اور وہ ہدیے تحفے بھیجتے تھے اور یہ سب قبول کرتے تھے۔ کوئی بغض نہیں تھا، کوئی عناد نہیں تھا، کوئی دشمنی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث معاویہ بن ابی سفیان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے ہونٹوں کو چوسا کرتے تھے، اور حضرت معاویہ فرماتے ہیں جن کے ہونٹوں پر نبی علیہ السلام کا لعاب لگ گیا وہ کبھی آگ میں جا سکتے ہیں؟
سوچا نہیں جا سکتا، بلکہ فرمایا یہ جنت میں میری امت کے جوانوں کے سردار ہیں، کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ابلیسوں نے، انسانی ابلیسوں نے فتنے پیدا کیے، جس سے وہ متاثر ہوئے، سارے متاثر ہوئے، کوئی کم کوئی زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر رحم کرے، سب کو معاف کرے، انشاءاللہ وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ان میں سے کوئی صحابی اگر حدیث بیان کرے اور اس کا تذکرہ نہ کیا جائے، کہا جائے ایک صحابی سے روایت ہے، پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ اس وجہ سے وہ روایت ضعیف نہیں ہوگی کہ جناب صحابی کا تو پتہ ہی نہیں کون سا تھا، تاکہ ہم پتہ کرتے اچھا تھا کہ نہیں اچھا تھا۔ بس اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ ایک صحابی نے روایت بیان کی ہے، کیونکہ صحابہ کرام سارے ہی اچھے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کی روایت کو قبول نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی۔ اللہ فرماتے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ آپس میں محبت کرتے ہیں، کافروں پر سخت ہیں۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ آپس میں بغض رکھتے تھے؟ قرآن کہتا ہے وہ آپس میں محبت کرتے ہیں، تورات کہتی ہے وہ آپس میں محبت کرتے ہیں، انجیل کہتی ہے وہ آپس میں محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آپس میں محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بات کہاں سے آگے کہ ان کے دلوں میں بغض تھا؟ فتنے کے دلوں میں جب تلواریں نکل آتی ہیں تو پھر زبان سے بھی کوئی کڑوی بات آ سکتی ہے۔ زبان پر کڑوی بات آ جانا یہ بڑی بات ہے یا گلے کاٹنا بڑی بات ہے؟ جب فتنہ پیدا ہو گیا، ابلیسوں نے فتنہ پیدا کیا، ہم ان دنوں کو نہ چھیڑیں، نہ پڑھیں، نہ سوال کریں، نہ جواب دیں، بلکہ جو علم ہمارے لیے مفید ہے ہم اس پر عمل کریں۔ یہاں پر ایک اور بات عرض کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے نبی علیہ السلام ان لوگوں سے کہو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ یہ مکی صورت ہے، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر قرابت میں محبت کا سوال کرتا ہوں۔ قرابت میں محبت کا سوال کرتا ہوں، یہ نہیں کہا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي ذَوِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں سے محبت کا سوال کرتا ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا قرابت میں محبت کا سوال کرتا ہوں۔ مکے میں ظالموں نے آپ کے خلاف تلواریں اٹھائی ہوئی تھیں، آپ فرماتے ہیں مکے والوں تم میرے رشتہ دار ہو، قریشی ہو، ہاشمی ہو، اتنے ہی حیا جاتا رہا ہے، کم از کم رشتہ داری کا تو خیال کرو۔ یہ معنی ہے اس آیت کا۔ کہنے والے کہتے ہیں جی اس سے مراد حضرت علی ہیں، حضرت حسن حسین ہے اور فاطمہ ہے رضی اللہ عنہم، حالانکہ نہ اس وقت حضرت فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تھا اور نہ اولاد تھی، اور یہ مکے کی آیت ہے، مخاطب مکے کے کافر ہیں، رشتہ دار، کہ تم اتنا ہی میرے خلاف کھڑے ہو گئے ہو، کم از کم رشتہ داری کا ہی خیال کر لو۔ اور اسی طریقے سے وہ غدیر خم والی حدیث میں فرمایا انی ترکت فیکم ثقلین، مسلم شریف کی حدیث میں زیادہ وضاحت ہے، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اس کو اچھے طریقے سے پکڑ کے رکھنا، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اللہ یاد کرواتا ہوں ان کے بارے میں، میں تمہیں اللہ یاد کرواتا ہوں ان کے بارے میں، میں تمہیں اللہ یاد کرواتا ہوں ان کے بارے میں، کہ ان سے حسن سلوک کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہاں کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ ایک کتاب اللہ پکڑ لو اور ایک اہل بیت کو پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یاد رکھو اسلام میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ہدایت رشتہ داری سے جڑی ہوئی نہیں ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کے والد مسلمان نہیں ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا مسلمان نہیں ہوا، نوح علیہ السلام کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا، لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے مخالف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، اپنی پھپھی صفیہ کو، اپنی بیٹی فاطمہ نام لے کر فرماتے ہیں اعملی اعملی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، نیکی کر کے جانا، رشتہ داری کی وجہ سے وہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ تو جو اہل بیت نیکی پر ہیں، تقوی پر ہیں، ایمان پر ہیں، وہ ہمارے لیے قدوہ ہیں، کوئی شک نہیں۔ اور جو ایمان پر نہ ہو، ہم کہیں جی ان کو پکڑ کے رکھنا اور ان کے نام پر الٹی سیدھی حدیثیں بنا کر دین کھڑا کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اہل بیت کو پکڑ کے رکھنا، یہ معنی اس حدیث کا نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں بالکل واضح ہے، قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو پکڑ کے رکھنا اور میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنی بہت بڑی جاگیر بیچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر بانٹ دی کہ یہ آپ کی اہل ہیں، اہل بیت ہیں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ ذاتی جاگیر بیچ کر پیسے بیویوں پر بانٹ دیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ فدق اور خیبر کی زمین، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا جیسے جیسے عہد نبوت میں اہل بیت کا خرچہ وہاں سے چلتا تھا، میرے دور حکومت میں بھی آپ کا خرچہ وہاں سے چلا کرے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کام کیا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کام کیا، خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ سارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اثاثہ جات تھے، جو صدقہ بن چکے تھے، انہوں نے ان کو اہل بیت کے نام نہیں لگوایا، رہے وہ مسلمانوں کے مال وقف ہی رہا، مگر اس سے وہ آپ کے اہل بیت کا خرچہ چلایا کرتے تھے۔ سب ان سے محبت کرتے ہیں، سب ان کی خیر خواہی کرتے ہیں، سب ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، شدید محبت ہے سب کو۔ یہ تصور بالکل غلط ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، سنت مصطفیٰ کے بھی خلاف ہے کہ ان کے آپس میں کوئی بغض، عناد، دشمنی، کینہ تھا۔ اگر وقتی طور پہ انسانی ہونے کے حساب سے کوئی چیز آئی، رفع ہو گئی، غلطی ہوئی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا انشاءاللہ، وہ سب اچھے ہیں۔ والذین جاءوا من بعدہم یقولون، جو لوگ بعد میں آتے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ یہ کہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہمیں معاف کر دے اور جو ہم سے پہلے ایمان پر دنیا سے گئے ان سب کو معاف کر دے۔ ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، نہ کہ دور بیٹھ کر ان کے فیصلے کرنے ہیں اور ہار جیت کے فیصلے کرنے ہیں، بالکل یہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔